الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته بثلاث یقول لا يموتن احدکم الا وهو يحسن باللہ الظن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے 3 روز قبل یہ فرمان سنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے متعلق حسن ظن رکھتا ہو، یعنی اللہ کے متعلق اس کا اچھا گمان ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الجنہ میں روایت کیا ہے۔ مطلب بندہ مومن کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور دوسری طرف اسے اللہ کی ناراضگی سے بے نیاز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے اس کو کہ ایمان جو ہے بندے کا، وہ اس کی خوف اور امید کے درمیانی کیفیت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کی جو اصل چیز ہے وہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہے۔ اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کی محبت کی امید، اللہ کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ صرف یہ کہتے رہنا بھی اللہ معاف فرمائے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور ساتھ گناہوں پہ گناہ، صغیرہ گناہ بھی، کبیرہ گناہ بھی، ہر طرح کے گناہ جو اللہ نے منع فرمائے ہیں، جن سے روکا ہے، ان کو کرتے جانا، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑائے جانا، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دینا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا، جی اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا، یہ رویہ انتہائی غلط رویہ ہے، اس سے بعد آنا چاہیے۔ اصل رویہ یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتے ہوئے، بندہ نیک اعمال کرے اور اللہ سے ڈرے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میرے یہ جو اعمال ہیں جیسے بھی ہیں ان کو قبول فرما کر اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں جگہ دے دے گا۔ تو یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں جی، ہر وہ کام کیا جانا جس کو شریعت نے منع کیا ہے، سود، زنا، ہر طرح کے جو برے کام ہیں جتنے بھی ہیں سارے کے سارے کیے جانا، اور پھر یہ کہنا کہ نہیں جی اللہ معاف فرما دے گا، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا، یہ ایک بہت ہی غلط رویہ ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں۔ اس سے بعد آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔